روزہ ہے۔ اب ہم یہاں سے چلیں گے۔ اب چند دنوں میں ماہ رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے۔ بعض لوگ شاید یہاں ننجن گڑھ میں نہ ہوں، بلکہ امید یہی ہے کہ یہاں نہیں ہوں گے۔ ایک دن پہلے روزہ رکھ لیں۔ 29 شعبان کا چاند نظر آئے یا نہ آئے، وہ روزہ رکھ لیں۔ حکم یہ ہے 29 شعبان کو چاند نظر آ جائے تو رمضان شروع ہوگا، اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 شعبان مکمل کر کے بعد والے دن سے روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ کیا کریں گے یہ لوگ؟ 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آیا تو اب یہ 30 شعبان کا روزہ رکھیں۔ اب پھر جب ماہ رمضان 29 کا ہو گیا تو یہ کہیں گے کہ ہمارے 30 تمہارے 29۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، ماہ رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ صوموا لرؤیتی، چاند نظر آ گیا روزے رکھو، اور چاند دیکھ کے اپنے روزوں کا اختتام کرو۔ تو یہ دن پہلے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو اس کی اصلاح کر لینا ہے۔ اللہ نے قرآن اور حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ 30 روزے رکھو، بلکہ حکم یہ آیا رمضان کے روزے رکھو۔ وہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ 29 اور 30 کا محتاج نہیں، خلوص دل سے ہم رکھیں گے روزے، اللہ ثواب مکمل عطا فرمائیں گے، اگرچہ وہ 29 کی کا رمضان کیوں نہ۔ اور ایک بات یہ ہوتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں ہے جب ماہ رمضان کا چاند دیکھیں گے، ہلال خیر و رشد، رشد و ہدایت کا چاند ہے۔ احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ، امن سلامتی کا پیغام لے کے آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ دعا پڑھنا قرب قیامت میں لوگ چاند دیکھ کے یہ کہیں گے لیلتین، یہ تو 2 دن کی چاند نظر نہیں آیا، اب 29 شعبان کو کہہ دیا گیا 30 شعبان مکمل کرو۔ 30 شعبان میں چاند نظر آیا، اب دیکھ کے کہیں گے یہ تو کل کا چاند ہے، شاید رمضان کی، شاید بھی نہیں کہیں گے رمضان شروع۔ یہ کہنا قیامت کی علامت ہے۔ قیامت کی علامت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ بات کہنا گناہ ہے۔ قیامت کی علامتوں کو ہمیں پورا نہیں کرنا ہے، وہ ہونی یقیناً۔ قیامت کی ایک علامت بے حیائی ہے، بے حیائی ہمیں ظاہر نہیں کرنا ہے۔ چاند نظر آ گیا، سجدے شکر بجا لانا ہے، اللہ کے دربار میں رجوع ہونا ہے، خوش ہونا ہے کہ ماہ رمضان آ گیا، اب اللہ کے فضل سے اب عبادتوں کا موسم آ گیا۔ یہ 1 دن کا ہے، یہ 2 دن کا ہے، اس کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے، اس کی ہمیں اصلاح کر لینا ہے۔ یہ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جن سے خواہش سے بچنے کا نام روزہ ہے، نیت کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اللہ نے روزے جو فرض فرمائے اس میں بتایا کما کتب علی الذین من قبلکم، مؤمنوں میں نے یہ روزے تم پر فرض کیے، پورے سال کے نہیں، لمبے دنوں کے نہیں، معدود چند دنوں کے، وہ 1 مہینے کی۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کرب رنج غم الم میں ڈوبنے کا کوئی موقع نہیں، تمہارا بھی اداس اور مایوس نہ ہو جائے۔ پہلی امتوں نے بھی روزے رکھے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ
سب کے لیے یہ بات ہے تو دل ہلکا ہوتا ہے. چلو میں تنہا گرفتار نہیں ہوں, سب اس میں ملے ہوئے ہیں, سب کے لیے حکم عام ہے. آدم علیہ السلام پر روزہ فرض ہے. ان کی شریعت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک جتنے پیغمبر آئے سب پر, سب کی امتوں پر یہ روزہ فرض ہے. روزہ جو فرض تھا اس کی کیفیت الگ الگ ہو سکتی ہے, لیکن روزہ تو سب پر فرض ہے. اور خود اسلام میں سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا. اس سے پہلے مکی زندگی میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ جب روزہ رکھا کرتے تھے تو قیاس یہی ہے, اندازہ یہی ہے کہ صحابہ بھی روزہ رکھا کرتے. اور عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو زمانے جاہلیت میں اور دور رسالت میں ابتدائی ایام میں کعبۃ اللہ کا خلاف بدلا جاتا تھا, تو آپ یہ روزہ وہاں رکھتے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کیسے رکھے, کب سے رکھے. مکے میں روزہ رکھے, پھر مدینہ منورہ آئے. آپ نے مدینے میں یہودیوں کو دیکھا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں. ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر میں روزہ رکھا, ہم روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ, ہم تم سے زیادہ موسیٰ کی اتباع کا حق رکھتے ہیں. وہ بھی پیغمبر اور ہم بھی پیغمبر. کان یقوم بصیام عاشورہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا تاکیدی حکم فرمایا. اس سے علماء فرماتے ہیں کہ امت میں سب سے پہلے جو روزے فرض تھے وہ عاشورہ کا روزہ فرض ہے. اور بعض فرماتے ہیں ایام 20, 13, 14, 15 عربی تاریخ کے اعتبار سے 13ویں, 14ویں, 15ویں تاریخ کے روزے فرض ہیں. فلما فرض رمضان, پھر جب سن 2 ہجری میں ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے, اب یہ عاشورہ کا روزہ اور مہینے کے 3 روزے اب اسے اختیار دے دیا گیا, تو چاہے رکھو چاہے نہ رکھو, اب یہ روزے فرض نہیں. امت پر ماہ رمضان کے علاوہ اور کوئی روزے فرض نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اب یہ رمضان سن 2 ہجری میں آیا تو روزے فرض ہوئے. اور یہاں یہ بات بھی ہے, جب ابتدا میں یہ رمضان کے روزے آئے تب بندوں کو اختیار دیا گیا تھا, چاہو تو روزہ رکھو, چاہو تو ایک روزے کے بدلے فدیہ دے دیا کرو. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, کہ ایک روزے کے بدلے, وہ غربت کا بھی زمانہ تھا اور عرب میں تیز دھوپ بھی ہوتی تھی. پہلے اختیار دیا گیا کہ روزہ رکھنا ہے رکھ لو, اگر نہیں رکھ سکتے تو اس کے بدلے ایک فدیہ غریبوں کو دے دو. اس پر عمل ہوا. روزہ جنہوں نے نہیں رکھا انہوں نے غریبوں کو ایک فدیہ دے دیا. پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا, اب روزہ رکھنا ضروری ہو گیا, اب اختیار نہیں. ہاں جو بوڑھے ہیں عمر والے اور جو بوڑھیاں ہیں ان کے لیے اختیار ہے کہ جب وہ روزہ رکھ نہیں پاتے ہیں تو اپنے ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر غریبوں کو دے دیا کریں. یہ مسئلہ. اب دوسری بات یہ تھی کہ پہلے روزہ بغیر سحری کے ہوتا ہے. نماز عشاء کے بعد بندہ اگر سو جاتا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا. سحری کا اس میں کوئی تصور نہیں تھا. یہود اور نصارہ کے جو روزے تھے ان میں سحری تھی.
ایک صحابی ہیں، بخاری میں روایت ہے، قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ، یہ مزدور صاحب مدینہ منورہ میں تیز دھوپ میں، رمضان آئے، چلچلاتی دھوپ، گھر میں فقر و فاقہ، اب یہ پھاوڑا لے کر زمین پر مزدوری کرنے کے لیے نکلے۔ اب یہ مزدوری کے لیے گئے، زمین کا سینہ انہوں نے چیرنا شروع کیا۔ آپ اندازہ لگائیں عرب کی گرمی چلچلاتی ہوتی ہے، سورج کی تیز کرنیں ان کے جسم پہ پڑ رہی ہیں اور یہ پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں، لیکن یہ مزدور ہیں، مزدوری کرنا ان کی مجبوری ہے، تو یہ مزدوری کرتے رہے۔ پھر جب شام ہوئی، گھر آئے اور افطار کا وقت آنے لگا تو انہوں نے اپنی بیوی سے یہ پوچھا، ہر اتنا کا طعام، کیا گھر میں کوئی افطار کے لیے چیز ہے؟ بیوی نے کہا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، میں سارے گھر میں جھاڑو لگا دوں، گیہوں کا ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ صحابی نڈھا، سارا جسم درد سے چور، تھکان میں ڈوبا ہوا، مطمئن، کمزور اور بہت زیادہ تھکان یہ محسوس کر رہے ہیں۔ بیوی نے کہا، آپ اطمینان رکھیں، آپ یہاں بیٹھے، میں پڑوس میں جاتی ہوں، تھوڑا سا کچھ مانگ کے لا کے میں آپ کے لیے افطار کا سامان تیار کر دیتی ہوں۔ تسلی دے کر یہ نیک بیوی پڑوس میں جاتی ہے، کچھ کھانے کا سامان تیار کر کے لاتی ہے، لیکن دیکھتی ہے فغلا وقت عینا، ان کی آنکھیں لگ چکی ہے اور وہ سو گئے ہیں۔ اب کھانا موجود ہے لیکن یہ نہیں کھا سکتے، اب اگلا روزہ ان کا شروع ہو گیا۔ ہم اندازہ لگائیں، ہم گنہگار کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیسی نعمتیں ہمارے دسترخوان پہ سجاتے ہیں۔ اور یہ صحابہ نبی کے عاشق، اسلام میں فدا ہونے والے، ہر طرح کی قربانی دینے والے، ان کے گھر میں فقر و فاقہ، پھر صبح ہوئی، پھر مزدوری پہ چلے گئے، سورج سوانے سے پہ آتا ہوا ان کو محسوس ہوا، تیز گرمی آئی، جب دوپہر کا موقع آیا، غشی کھا کے نیچے گرے، صحابہ دربار رسالت میں آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دربار الہی میں فریاد کی، اے اللہ، اتنا لمبا روزہ میری امت کیسے برداشت کر سکے گی؟ صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول کو بھروسہ تھا کہ روزہ رکھ سکیں گے، لیکن بعد میں آنے والے ہم جیسے کمزور ایمان والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گئے اور انہوں نے دربار رسالت میں صحابہ نے فریاد کی، آقا نے اللہ کے دربار میں بات رکھی، جبرائیل امین کو حکم ہوا، وہ آسان حکم لے کر آئے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ صبح صادق تک کھا سکتے ہیں، نیند لگ جائے کوئی بات نہیں، صبح صادق تک تم کھا بھی سکتے ہو، تمہارا روزہ صبح صادق میں ہوتا ہے۔ سحری ہم کھاتے ہیں، کھانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات بیان فرمائی، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، یہ برکت ہے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں زمزم برکت، یقیناً برکت ہے، کھجور مدینے کا برکت، یقیناً برکت ہے، لیکن اس سب گھرانوں میں کہاں دستیاب؟ ہمارے گھرانوں میں برکت وہ سارا کھانا بن جاتا ہے جو سحری میں ہم دسترخوان پہ سجاتے ہیں۔ فإن فی السحور برکہ، اور سحری کھانے کی ترغیب دی گئی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مقدو، یہ ہمارے اکابرین ہیں، یہ بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں، روزے میں مجاہدہ دو طرح سے ہوتا ہے، دن میں بھوک لگتی ہے نہ کھانا، یہ مجاہدہ ہے، رات میں سونے کے بعد درمیان میں اٹھ کے کھانا اچھا نہیں لگتا، عام دنوں میں کوئی درمیانی رات میں جگا کے کہے کھا لو تو غصہ آ جائے گا، اس وقت
یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ برکت، یہ روزہ یہاں سے آیا ہے۔ پہلے یہ روزہ اتنا لمبا ہوتا تھا، میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کر دیا۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں، مرنی بعمل ینفعنی اللہ بہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ روزہ رکھو اس لیے کہ روزے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، سب کو پتہ چلتا ہے، نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ سب نظر آتا ہے۔ ہم حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ اس کے مناظر نظر آتے ہیں، احرام باندھنا، لبیک پکارنا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، سعی کرنا، عرفات مزدلفہ میں ٹہرنا، یہ سارے مناظر نظر آتے ہیں اور سب کو پتہ چلتا ہے۔ اور زکوٰۃ ہے، مسکین ہوتے ہیں، مالدار ہوتا ہے، درہم ہوتے ہیں، دینار ہوتے ہیں، روپیہ پیسہ ہوتا ہے، دینے لینے کا منظر ہوتا ہے، سب کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ روزہ کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان یہ راز ہوتا ہے۔ بندہ منہ میں پانی کلی میں لیتا ہے، باوجود اس کے حلق سے اسے نیچے نہیں اتارتا۔ اس کے لیے احادیث میں بڑی بشارتیں سنائی گئی۔ میں ان احادیث کا مختصر طور پہ تذکرہ کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ماہ رمضان کے جو روزے رکھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اور ایک حدیث میں، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے، لا يدخل منه احد غیره يدخل منه الصائمون، فقط روزے دار اس میں داخل ہوں گے، علاوہ ان کے اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جب داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ریان کا اللہ تعالیٰ نے نام جو رکھا اس پہ بھی ہم غور کریں۔ ریان کا معنی ہے سیراب کرنا، خوب سیراب کرنا۔ جب ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سیراب اسے میں نے کھایا۔ بندہ روزے میں بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اسے ایسے دروازے سے داخل اللہ فرماتے ہیں جس کا نام ہی سیراب ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی بتلا دیا، لیکن روزہ اس کا ثواب نہیں بتایا۔ گھر میں آپ نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب ملے گا، محلے میں پڑھیں گے 25 نماز کا ثواب ملے گا، مسجد اقصی مسجد نبوی میں پڑھیں گے 50,000 کا ثواب ملے گا، کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ اللہ نے بتایا اتنی نیکیاں ملتی ہیں، الا الصوم، مگر روزہ۔ اللہ فرماتے ہیں یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، میرے لیے اس نے کھانا پینا سب چھوڑا۔ ملائکہ تمہیں کسی روزے دار کے روزے کے ثواب کو تم لکھ سکو، تم چھوڑ دو اسے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور میں اسے بدلا۔ اللہ کتنا بدلا دے، کتنا بدلا دے۔ ہارون رشید کا ایک واقعہ کہ وہ کہیں جا رہے تھے،
اپنے قافلے کے ساتھ انہوں نے ایک بوڑھے میاں کو دیکھا، درخت لگا، تعجب ہوا، ہڈیاں کمزور، عمر کا آخری حصہ، بوڑھے میاں درخت لگا رہے ہو، کیا اس کے پھل کھاؤ گے؟ بوڑھے میاں نے کہا اگلے والوں نے درخت لگائے، ہم نے پھل کھائے، میں درخت لگا رہا ہوں اس نیت سے کہ آنے والے اس کا پھل کھائے۔ بادشاہ کو یہ جواب بہت پسند آیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا درہم دنانیر کی ایک پہلی اسے دے۔ اگلے زمانے میں جب بادشاہ چلتے تھے تو سونے چاندی کے سکوں کی تھیلیاں ساتھ لے کے چلتے تھے، اس لیے کہ وہ کارڈوں کا زمانہ ہے۔ وزیر نے ایک تھیلی دے، بوڑھے میاں ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے پوچھا بابا ہنستے کیوں ہو؟ بوڑھے میاں نے کہا ابھی آپ نے کہا تھا کیا اس کا پھل کھاؤ گے؟ آپ کی برکت سے آپ نے دیکھا کہ اس کا پھل مجھے مل گیا ہے، یہ تھیلی میرے ہاتھ ہے۔ بادشاہ کو بڑا اچھا لگا یہ جواب۔ بادشاہ نے اشارہ کیا کہ ایک اور تھے۔ اب بوڑھے میاں اور ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے کہا اب ہنستے کیوں ہو؟ بوڑھے میاں نے کہا عام طور پہ سال میں ایک مرتبہ درخت پھل دیتا ہے، آپ کی برکت سے میرا درخت ایسا ہے کہ اس نے تھوڑے وقت میں 2 مرتبہ پھل دے دیا۔ اب بادشاہ نے کہا ایک اور تھیلی دے دو۔ وزیر نے تھیلی دے دی، لیکن بادشاہ سے کہا جہاں پناہ یہاں سے نکل لو، یہ کوڑا ایسا ہے آپ کا خزانہ خالی کر دے گا۔ یقیناً ہارون رشید کا، دنیا سے بڑے بادشاہ کا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے خزانے آسمان زمین میں ہیں، وہ کبھی خزانے خالی ہونے والے۔ اللہ روزے دار کو اتنا دیں گے وہ خزانے کبھی خالی ہونے والے۔ یہی بات ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا دیں گے بندہ خوش ہو جائے۔ فرحۃ وللصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشی، فرحۃ عند فطر، افطار کرتے وقت یہ خوشی۔ کیوں خوشی ملتی ہے؟ ایک وجہ یہ ہے اے اللہ تو نے توفیق دی، میں نے روزہ رکھا، یہ روزے کا عمل پورا ہوا، یہ خوشی۔ اور دوسری خوشی کھانے پینے کی چیزیں اے اللہ تو کھلا رہا ہے، بھوک کے بعد کھانے کی ایک عجیب لذت۔ یہاں ایک بات بتانا میں چاہ رہا ہوں، میں پورے اعتماد اور امید کے ساتھ کہ یہاں ننجن گڑھ میں ایسا ماحول نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے مغرب کی اذان کے بعد تھوڑا سا وقفہ افطار کے لیے دیا جاتا ہے، یہاں بھی دیا 10 منٹ بہت لمبا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، نماز پڑھی۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ روزے دار جنہوں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑا تھا، ادھر اذان ہو گئی، 10 منٹ دے دیا گیا، روزہ کھولنا ہے، پیٹ بھرنا نہیں کیا، 10 منٹ بہت ہے، تھوڑا بہت کھا لیا جا سکتا، 10 منٹ میں کیا نہیں۔ اب ماحول ایسا ہے کہ ادھر اقامت ہو چکی ہوتی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں، یہ روزے دار سموسے خرید رہے ہیں، ادھر رکعتیں چلتی ہیں، یہ سموسے اور غذائیں نہیں کھاتے بلکہ مغرب کی رکعتیں بھی کھا جاتے۔ آپ علماء اکرام سے پوچھو، جب جماعت کھڑی ہو جائے سنت پڑھنے کی اجازت نہیں، جب سنت پڑھنے کی اجازت نہیں تو یہ چربنے کی اجازت نہیں، اور وہ بھی مسجد کے اندر بیٹھ کے۔ مسجد کے ماحول میں ایسا ہونا چاہیے، اللہ کا وفادار بندہ جب اذان ہو جاتی ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر وہ امام کے تابع بن کر کھڑا ہو جائے۔ یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمیں اپنی اصلاح کر لینا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ رمضان کی ناقدری ہے، کتنے رمضان ہم پہ آئے چلے گئے۔ ایک بات عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ رمضان مہمان ہے، لوگ کہتے ہیں مہمان آ رہا ہے، یہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے،
لیکن پورے حد تک ٹھیک نہیں. اس لیے کہ آئندہ سال بھی رمضان آئے گا, ہم میں سے نہ جانے کتنے نہیں, ہم مہمان ہوں گے, رمضان مستقل ہوگا, یہ قیامت تک آئے گا. ہم نے سمجھا وہ مہمان, تجھے کیا پتا ہو سکتا ہے تو اس سال مہمان ہو. ہر رمضان کو ہم آخری سمجھیں گے, یہ ہماری زندگی کا آخری. تو یہ کہ اللہ نے بھوک کے بعد کھانا, یہ خوشی. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار جب اللہ سے ملے گا, اللہ اتنا دیں گے کہ روزے دار خوش ہو جائے گا. اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا گیا, اسے عبارتوں میں نہیں لکھا گیا. وہ خوشی ہے, وہ دربار ہے, اللہ کا دربار. اللہ جتنا نوازے گے ہم اس کا وہم اور گمان بھی نہیں کر سکتے. یہ روزے کا انعام. تو ماہ رمضان اس کا ہونا چاہیے ادب اور احترام, اور اس کے پاس عبادت ہے روزہ. بغیر کسی عذر کے یہ روزے کو جانے نہیں دینا. ماہ رمضان کا احترام اور روزوں کی پابندی, اور قرآن اور تراویح کی نماز ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے. نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ آپ اس کے بارے میں سنیں. اور ایک چیز ہے, میں نے جیسے شروع میں بتایا, رمضان ہمارے اندر کیا پیدا کرنا چاہیے, بتائیں آپ کیا پیدا؟ تقویٰ پیدا کرنا. تقوی کا کیا معنی ہے؟ مختصر لفظوں میں کہہ رہا, اللہ کا دھیان, ایسا دھیان کہ ہمیں گناہوں سے روک. اللہ کا ایسا دھیان کہ ہمیں نیک کام کرنے پر ابھار دے. یہ روزے کیسے تقویٰ پیدا کرتے ہیں؟ یہ معمولی روزدار معمولی نہیں ہوتا. مثال کے لیے میں کہہ رہا ہوں, جس کی زندگی اچھی نہیں, بہت ساری جگہیں جاتا ہے, کھاتا کیا اور بہت ساری چیزیں پیتا ہے, ایسا بندہ بھی اگر روزے دار, آپ اسے بٹھا کر یہ کہیں میں تجھے 10,000 بلکہ 10 لاکھ میں دینے کے لیے تیار ہوں, تو روزہ توڑ دے, کیا وہ روزہ توڑے؟ ایسے بندے دیکھے گئے. حادثات میں علماء نے بتایا, حادثہ ہو گیا, حلق میں پانی لینا ان کے لیے درست ہے, جائز ہے, لیکن انہوں نے کہا اللہ کے دربار میں جا کے ہم پانی پیتے ہیں. روزے میں یہ اللہ کا دھیان آتا ہے. یہ دھیان رمضان جانے کے بعد بھی ہماری اپنی آخری سانس تک یہ دھیان رہنا ہے. اسے کہتے ہیں رمضان کا دھیان. ہمارے اندر ایسا دھیان پیدا کرتا ہے جو ہمارے آخری سانس تک بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ روزے کو رواجن نہیں رہنا, سب رہ رہے ہم بھی چلو. روزے کا جہاں حکم دیا گیا, ایمان کا لفظ ہے, من صام رمضان ایمانا, اللہ کی ذات کو مستحضر سمجھ, وہ احتسابا ثواب کی نیت سے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عادت ہو جاتی ہے, دھیان نہیں ہوتا, برکات نہیں ملتے, تضرع پیدا نہیں ہوتا, روزے کی کیفیات نہیں آتی. ہر دن میں لانا ہے, مولا میں تیرے لیے کھانا چھوڑ رہا ہوں, مولا میں تیرے لیے پینا چھوڑ رہا ہوں, مولا میں تیری بندگی میں روزہ رکھ رہا ہوں. ہر بار نیت میں تجدید ہمیں کرتے رہنا. ایسا روزہ رکھیں گے ہماری زندگی میں وہ تقویٰ آئے گا. انشاءاللہ اب بات ختم کر دی جائے گی. تقوی کے عنوان کو تھوڑا سا مکمل کر کے میں یہ بتا رہا تھا, ماہ رمضان میں اللہ کا دھیان آتا ہے, دھیان لانا ہے, اور پورے روزے اس دھیان سے رکھیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ آ جائے. ماہ رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنا آسان ہے. روزے دار روزہ رکھ کر حلال غذا جب نہیں کھاتا تو افطار کرنے کے بعد وہ حرام غذا کیسے کھائے گا؟ تو یہ ذہن میں لانا, یہ تقویٰ.
سب سے بڑی بات یہ ہے اتق اللہ حیثما کنت، ہم جہاں کہیں رہیں اللہ سے ڈرتے رہیں، ہمارا یہ ایمان بنے کہ ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ ڈرنا۔ مدینے میں ایک تابعی رہتے تھے، عبید بن عمیر ان کا نام، بڑے اللہ والے تھے، ان کی باتوں میں بڑا سوز و گداز ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی تابعی کے مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے اور ان کی باتیں سن کر رویا کرتے تھے۔ یہ بڑے اونچے درجے کے تابعی تھے۔ یہ مکے کی بات ہے۔ مکے میں ایک عورت بہت خوبصورت تھی۔ ایک مرتبہ اس نے غسل کیا، اپنے بال سنوارے، اپنے آپ کو سجایا، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، شوہر بھی موجود تھا۔ شوہر سے اس نے کہا، ہے کوئی انسان جو میرا حسن دیکھے اور اس کی نیت نہ بدلے؟ کوئی مجھے دیکھے اور مجھ پہ فریفتہ نہ ہو؟ تو شوہر نے کہا، تو بولی نہ بن، یہاں ایک اللہ والا ایسا ہے تجھ جیسی حوروں کو اپنے ٹھوکروں پہ رکھتا ہے، وہ ہے عبید بن عمیر تابعی۔ اب بیوی نے کہا، شوہر بھی آزاد تھا، بیوی بھی ایسی ہی تھی۔ بیوی نے کہا، تب تم چیلنج کر رہے ہو تو مجھے تھوڑی مہلت دو، اجازت دو، میں جا کے ان کو آزما۔ نہ جانے شوہر کے دل میں کیا خیال آیا، اس نے کہا، تو جا آسمان۔ اب یہ خود اس نے اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، سجایا، اس زمانے میں جو چیزیں تھی، نقاب اوڑھ کے حرم میں گئی۔ عبید بن عمیر تابعی حرم کے گوشے میں اللہ کی عبادت میں مصروف، ان کے قریب گئی اور جا کے کہا، آپ دیکھتے ہیں کہ حرم میں سب طواف کرتے ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ عبید بن عمیر سے جا کے کہنے لگی، مجھے بہت اہم ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، آپ مجھے مسئلہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا، کیا ہے تمہارا مسئلہ؟ اس نے اپنا نقاب اٹھایا اور اپنی اداؤں سے بتایا کہ میرا دل بے قابو ہے، تجھ پہ فدا ہے، تجھ سے ملنا ہی میرا مسئلہ ہے، میں تجھے دعوت لقاء دیتی ہوں۔ عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ نے کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، میرے چند سوالات ہیں، تو اس کا اگر درست جواب دے دے تو میں تیری بات پہ غور کروں۔ عورت نے کہا، ہاں میں تمہارے ہر سوال کا درست جواب دوں۔ عبید بن عمیر نے اس عورت سے جو پوچھا، میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھی یہ سمجھیں کہ وہ ہم سے پوچھیں۔ عبید بن عمیر نے پوچھا، ملک الموت تیری روح نکالنے کے لیے آ جائے اور تجھے معلوم ہو کہ اب تیری روح نکلنے والی ہے، کیا تب تو یہ گناہ کرنا پسند کرے؟ عورت نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، جب قیامت میں نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہو، تجھے پتا نہیں کہ تیرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ داہنے ہاتھ میں جس کو ملے گا وہ جنتی، بائیں ہاتھ میں جسے ملے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تجھے معلوم نہ ہو کہ تیرا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جانے والا ہے، اب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہو، سچ بتا، کیا تب تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ جس نے کہا، جب پلسرات قائم کر دیا جائے، گنہگار نیچے دھڑا دھڑ جہنم میں گر رہے ہو، تجھے معلوم نہیں کہ تو پار کر کے جائے گی یا نیچے گر جائے گی، تجھے پلسرات میں بلایا جا رہا ہے، کیا تجھے ایسے موقع پر یہ گناہ کرنا پسند آئے گا؟ اس نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا ایک آخری سوال، جب اللہ کے دربار میں تیرے حساب کتاب کے لیے تجھے پیش کیا جائے گا اور تیرا دفتر رکھا جائے گا اور تیرا حساب اب شروع ہونے والا ہے، تو مجھے بتا، کیا تجھے اس وقت یہ گناہ کرنا پسند ہوگا؟ اس نے کہا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، بندی اللہ سے ڈر، یہ کہہ کر یہ چلے گئے۔ وہ نقاب اوڑھ کے روتے لرزتے تڑپتے گھر آئی اور مصلی بچھایا،
کھڑی ہو گئی. شوہر منتظر تھا. شوہر نے کہا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا جب عمیر بن عمیر اللہ کے ولی بن سکتے ہیں تو میں کیوں اللہ کی ولی نہیں بن سکتی؟ تقوی شعار بنی، پابند شریعت بنی. یہ ایک بات تھی کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ تقوی، ہر جگہ اللہ کا خوف، ہر جگہ اللہ سے ڈرنا ہے. شوہر کہتا تھا کیا دل میں میری بات آئی کہ جب میں نے کیسے مشورہ دیا کہ ان کو چاہ کے آزما، اس سے پہلے تو یہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، اب اس کی صبح اور روزے سے اس کی شام مسلح پہ ہوتی ہے. یہ تقوی ہے، یہ پیدا کرنا ہے. یہ ہمارے دلوں میں اللہ کے استحضار سے آتا ہے. تو ہم آنے والے رمضان کو بالکل سرسری نہ لیں. رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، رمضان کے پانی کی دعا ہے. اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ میری عمر دراز کر دے، مجھے رمضان عطا کر دے. یہ دعا کرنا ہے اور اپنے آپ کو نمازوں کی طرف، عبادات کی طرف متوجہ کرنا ہے. ابھی سے لگنا یہ ہے کہ رمضان آ گیا، نمازی ہم بن گئے، نوافل کا اہتمام ہونے لگا، تہجد میں گڑ گڑانے لگے، اوابین کا شوق دلوں میں اجاگر ہو گیا، مختلف نوافل میں لگ گئے. اور اگر کچھ اللہ نہ کرے پریشانی ہے، بیماری ہے، اچھی طرح سے جا کے علاج کرا لینا. معمولی بہانوں سے روزوں کو چھوڑ دینا ہی مومن کی شان ہے. بیماری سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ملتی ہے. علماء سے پوچھے وہ کون سی بیماری ہے؟ ہلکا سا درد سر، پیٹ میں غبار اور روزے رکھنے میں سستی، یہ سب مستیاں روزہ چھوڑنے کے لیے حضور اچھی طرح سے ابھی سے علاج کرا دینا ہے. ابھی سے ہم رمضان کی تیاری اس طرح کریں گے تو پورا رمضان ہمارا عبادتوں میں گزرے گا. رمضان جائے گا، اثر چھوڑ کے جائے گا، آخری سانس تک ہم اللہ کے بندے رہیں گے. مومن کی اصل عید تو سانس جب ٹوٹتی ہے تب ہوتی ہے، جب اللہ کے پاس جاتا ہے تب ہوتی ہے. تو اس طرح پورا رمضان عبادتوں سے گزاریں گے تو آخری سانس تک عبادتوں کی توفیق. ورنہ ہوتا کیا ہے، رمضان جب آتا ہے پہلے دن سارے مساجد کے ذمہ دار بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ اب مسجد میں جگہ ناکافی ہو گئی. ماشاءاللہ یہ تو بڑی مسجد ہے عام طور پہ کہ اب جگہ ناکافی ہو رہی ہے، رمضان کے بعد مسجد کی توسیع کرتے ہیں اور مصلیوں کے لیے یہ انتظام وضو کا. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ ایک ہفتہ گزرتا ہے، مصلیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے. ہمارے مرکز کے امام صاحب ہیں حافظ مختار صاحب، میں وہاں خطیب ہوں. یہ ماہ رمضان میں ان کا ایک ملفوظ ہے، آپ بھی سنے، فرماتے ہیں کہ 3 عشر. پہلا عشرہ ہوتا ہے مسجد کے یہاں تو ایک حصہ ہے، عام طور پہ اندر ایک حصہ، باہر ایک حصہ، صحن کا ایک حصہ. پہلا عشرہ جب گزرتا ہے پچھلا ایک حصہ خالی ہو جاتا ہے، دوسرے عشرے میں درمیان کا حصہ بھی خالی ہوتا ہے، آخری عشرے میں 5 وقت کی فقط نماز. یہ ہمارا حال ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. رمضان جہاں دعائیں دے کے جاتا ہے، رمضان وہاں بددعا بھی دے کے. بہت من ادرک رمضان کہ دوری ہو اللہ کی رحمت سے، تباہی ہو، بربادی ہو، مٹی میں مل جائے، خاک آلود ہو جائے، وہ رمضان آئے عبادتوں سے اس نے اپنی مغفرت کا سامان جو نہ بنائے. تو ہمیں بچنا ہے، ڈرنا ہے. ماہ رمضان کی پوری بشاشت کے ساتھ عبادتوں میں لگنے کے لیے ابھی سے تیاریاں کرنا ہے. بس میں اپنی بے ترتیب اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور بڑا مشکور و ممنون ہوں ان علماء اکرام کا کہ مجھے کسی درجے میں اس قابل سمجھا کہ میں کچھ آپ کے سامنے اللہ کے دین کی باتوں کو رکھوں. تو میں نے انہی کی توجہات سے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ علماء اکرام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو، آپ سب کو
یہ ماہ رمضان جو آنے والا ہے نصیب فرمائیں، امن عافیت کے ساتھ، اس کی برکتیں، اس کی سعادتیں، اس کی رونقیں اور اس کی رحمتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائیں، اور یہ رمضان ہماری زندگی کی تبدیلی کا لائے، ہماری زندگی بدل جائے، ہم تقوی والے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، مسجد والے بن جائیں، قرآن والے بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، صحیح معنوں میں ہم مسلمان بن جائیں۔ اللہ ہمیں ایسا ماہ رمضان عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔